بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ طلبہ عزیز، ویسے تو میں نے آپ کو جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی فضیلت کے باب میں ایک روایت آئی تھی جس میں حیات الانبیاء کے سلسلے میں یہ کہا تھا کہ یہ بحث دیگر کتب میں تفصیل اور توضیح کے ساتھ آئے گی، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ آپ حضرات کو اس سلسلے میں کچھ موٹی موٹی مستند معلومات دے دی جائیں۔ دیکھیے، حیات الانبیاء کا مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ شہدائے کرام کے لیے بنص قرآن حیات حاصل ہے، بل ہم احیاء ولکن لا تشعرون، اور مزید دفع تجویز کے لیے یرزقون کا بھی ذکر آیا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جیسے آج کل محاورہ بھی ہے عربی میں کہ فلان حی یرزق، عام اہل برزخ سے ان کی حیات ممتاز ہے۔ اب دیکھو، جب شہداء کے لیے بنص قرآن حیات بعد الممات ثابت ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کا درجہ شہداء سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ تو بدلالت النص کہیے یا القیاس بطریق الاولویت کہیے، خود قرآن کریم سے انبیاء کی حیات ثابت ہوگی علیہم الصلوات والتسلیمات، اور جب مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہے تو حیات بھی اقوا و اکمل ہوگی انبیاء کی بنسبت شہداء کے۔ اس حیات کی اکملیت کے بارے میں دو حدیثیں سامنے رکھیے۔ ایک سنن ابی داؤد کی کتاب الصلاۃ میں باب تفریع ابواب الجمعہ میں آئی ہے، وہ یہ کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اور دوسری کتاب الصلاۃ باب رفع الصوت، اس میں ایک روایت آئی جس میں فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور اس کے علاوہ بھی روایات ہیں اور احادیث کے شواہد کے طور پر دیگر احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تلبیہ حج پڑھنا، اور حضرت موسیٰ کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا وغیرہ۔ اب ایک خاص بات سنیے گا اور دھیان دیجیے گا، روح کے تعلقات ابدان اور اجساد سے 5 نوع کے ہوتے ہیں۔ روح جسد سے 5 طریقوں سے متعلق ہوتی ہے، 5 قسم سے متعلق ہوتی ہے۔ نمبر 1 حالت الجنین میں، نمبر 2 ولادت فی الدنیا کے بعد، دنیا میں جنم لے لینے کے بعد، اور اس کی 2 صورتیں ہیں، حالت نوم میں اور حالت یقظہ میں۔ اور ایک قسم ہے مر جانے کے بعد برزخ میں روح کا جسد سے تعلق، اور ایک قسم ہے قبروں سے اٹھنے کے بعد محشر میں روح کا تعلق۔ ضعیف ترین تعلق اول اور رابع ہے، اور قوی ترین تعلق یہ بعد البعث فی المحشر، اور متوسط یہ دنیاوی تعلق ہے، جیسے کہ ابن قیم وغیرہ نے کتاب الروح میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے۔
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نوم جیسے ممتاز ہے دوسری نوم سے، ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، اسی طرح نبیوں کی موت کی حالت بھی عام اموات جیسی نہیں ہے۔ النوم اخو الموت، شمائل ترمذی میں باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس میں حضرت ابو سلمہ کی روایت ہے کہ قال یا عائشہ عینی تنامانی ولا ینام قلبی۔ اور عام موتیٰ میں تحقیق موت کے لیے روح کا جسد سے بالکلیہ انقطاع ہوتا ہے، نبیوں میں بالکلیہ انقطاع نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے جتنا مرتبہ عالی ہوتا ہے اتنا ہی تعلق روح کا جسد سے قوی ہوتا ہے۔ مفارقت الروح عن الجسد سے مفارقت تعلق الروح عن الجسد لازم نہیں آتا۔ ایک آدمی کسی سے مفارقت اختیار کر لے تو مفارقت تعلق یہ لازم نہیں آتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو تروح کی کیفیت حاصل ہو، جیسے معراج میں جسد پر روح کی کیفیت طاری ہوئی، تجسد ارواح اور تروح اجساد دونوں کی نظیریں عالم شہادت میں ہیں، تو عالم ارواح میں کیوں استبعاد مانا جائے جبکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ دنیا میں صوفیاء کرام کے یہاں ابدان مثالیہ کے تعدد وقت واحد میں متعدد امکنہ میں ظہور اور آثار کے ثبوت پر مشہور واقعات ہیں۔ انبیاء کرام کی نقل و حرکت بالاجساد المتروحہ اس کی نظیر ہو جائے گی۔ الغرض انبیاء کے لیے حیات، بقائے اجساد، نقل و حرکت، ادراک و علم سب چیزیں حاصل ہیں۔ یہ حیات دنیاوی نہیں ہیں، یعنی انبیاء کی قبروں میں جانے کے بعد کی جو حیات ہے وہ دنیاوی حیات کے مماثل بلکہ اس سے اقویٰ ہے۔ دنیا میں ہمیشہ جسد کو روح کی خاصیت حاصل نہیں ہوتی لیکن برزخ میں ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو حیات دنیاوی سے بعض حضرات نے تعبیر کیا ہے تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کیا ہے۔ بہرحال وہ حیات دنیاوی بھی ہے اور وہ حیات برزخی بھی ہے، صرف حیات برزخی نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ حیات برزخی میں تو عام شہداء یا اموات بھی شریک ہیں بلکہ اقوا و اکمل ہے، اس لیے حیات دنیاوی کے مماثل بلکہ اس سے اقوا مانا جائے گا۔ اختلاف تعبیرات میں نزاع لفظی کا ہے۔ اس دنیا سے رسمی تعلق منقطع ہونے کے بعد برزخی دور شروع ہوتا ہے، اب جو چاہے اطلاق کر لیا جائے۔ اگر احادیث و نصوص میں حیات کا ثبوت ہے اور پھر عدم نکاح بالازواج المطہرات، عدم توریث وغیرہ کی علت اصل حیات کو کہا جائے تو درست ہوگا۔ بہرحال حکم شرعی کی کوئی علت ضرور ہوتی ہے اور یہاں تو علت از قبیل العلل المعتبرہ کے ہوگی نہ کہ علل مرسلہ کی قسم سے، اور اس علت کی تنقیح المنات اور تحقیق المنات سے بھی زیادہ قطعی ہوگی۔ یہ ایک علمی بحث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو اور ذرا پھیلاتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی قبر میں زندہ ہونا اور اسی طرح باقی کل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا زندہ ہونا ایک ایسا امر ہے جو علم قطعی کے ساتھ ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ اس پر ہمارے نزدیک دلائل قطعیہ ثابت ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کے قبروں میں زندہ ہونے پر مستقل ایک رسالہ تالیف فرمایا۔ حیات انبیاء پر دلالت کرنے والی حدیثوں میں سے بعض احادیث نقل فرماتا ہوں، جیسے ایک روایت میں آیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ
مر بموسیٰ علیہ السلام وہو یصلی فی قبرہ، حضور معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر اس حال میں گزرے کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے بدن ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ابو نعیم نے اپنی حلیہ میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر موسیٰ علیہ السلام وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور بیہقی نے کتاب حیات الانبیاء میں حضرت انس سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حلیہ میں ابو نعیم نے یوسف ابن عطیہ سے روایت کی، انہوں نے ثابت بنانی سے یہ سنا کہ وہ حمید طویل سے فرما رہے ہیں آپ کو کوئی ایسی حدیث بھی ملی ہے جس میں انبیاء کے علاوہ کسی دوسرے کا نماز پڑھنا بھی مذکور ہو؟ حمید نے کہا کہ نہیں، یعنی قبر میں نماز پڑھنے کی حدیث صرف انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہی وارد ہوئی ہے۔ ابو داؤد اور بیہقی نے اوس ابن اوس ثقفی سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن سارے دنوں میں افضل ہے، لہذا اس دن کثرت کے ساتھ تم مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وصال کے بعد جب آپ پوشیدہ ہو جائیں گے تو اس وقت ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا؟ آپ کے سامنے ہے سبق میں وہ روایت نسائی کی کہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، تو حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام کو کھائے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور اصفہانی نے ترغیب میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا بلغتہ، جس نے مجھ پر درود بھیجا میری قبر پر آ کر میں اسے سنتا ہوں، اور جس نے مجھ پر درود بھیجا دور سے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں حضرت عمار سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ان للہ تعالی ملکا اعطاہ اسماء الخلائق قائم علی قبری فما من احد یصلی صلاة الا بلغنیہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی اسماع یعنی سب کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور وہ میری قبر انور پر مقرر ہے۔ کوئی بھی درود بھیجنے والا کسی بھی وقت کہیں سے درود بھیجتا ہے تو مجھے اس کا درود وہ فرشتہ پہنچا دیتا ہے۔ امام بیہقی حیات الانبیاء میں اور امام اصفہانی ترغیب میں حضرت انس ابن مالک کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعے کی رات جس نے 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو اس تحفہ درود کو میری قبر انور میں میرے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے جیسے تمہارے سامنے تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ بے شک میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہی رہے گا جیسا کہ حیات دنیا میں ہے۔ یہ روایت ہے۔ بیہقی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فرشتہ مجھے خبر دیتا ہے ان سب لوگوں کی جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے نسبوں کے ساتھ، تو میں سب کچھ ایک سفید کتابچے میں لکھ لیتا ہوں۔ امام بیہقی نے حضرت انس سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام 40 راتوں کے بعد اپنی قبروں میں نہیں چھوڑے جاتے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں نمازیں پڑھتے ہیں یہاں تک کہ سور پھونکا جائے، یعنی قیامت تک۔ اور سفیان ثوری نے الجامع میں روایت کی کہ ہمارے شیخ نے سعید ابن مسیب سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی نبی اپنی قبر میں 40 راتیں نہیں گزرتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ
یہ تقریر سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندہ لوگوں کی طرح ثابت ہو رہے ہیں، اور جہاں اللہ ان کو رکھتا ہے وہیں رہتے ہیں۔ پھر امام بیہقی نے فرمایا کہ موت کے بعد نبیوں کے زندہ ہونے کے متعلق بہت سے شواہد ہیں۔ واقعہ معراج میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کی ملاقات، اور حضور کا انبیاء کے ساتھ کلام کرنا، اور انبیاء کا حضور کے ساتھ کلام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا، ناگہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے اچانک دیکھا کہ وہ دبلے پتلے گھنگھریالے بالوں والے ہیں، گویا کہ وہ قبیلے شنوع کے آدمیوں میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ تمہارے صاحب، یعنی خود حضور اپنی ذات مراد لے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ الناس یصعقون فاکون اول من یفیق، نفخہ اولیٰ کے وقت تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو ہوش میں آئے گا۔ امام بیہقی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث کا مضمون اس صورت میں درست ہو سکتا ہے جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بعد وفات انبیاء کی روحیں ان کی طرف لوٹا دی گئی ہوں، اور وہ شہداء کی طرح یقینی طور پر زندہ ہوں، تاکہ نفخ صور کے وقت ان پر بے ہوشی طاری ہونا ممکن ہو، اور دنیا میں زندہ رہنے والے لوگوں کی طرح وہ بھی بے ہوش ہو جائیں۔ اس بے ہوشی کو ہم کسی اعتبار سے بھی موت تو قرار نہیں دے سکتے ہیں، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر ان کے احساس اور شعور پر مدہوشی کا ایک حجاب آ جائے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ابو یعلا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ضرور آسمانوں سے نازل ہوں گے، اس کے بعد اگر وہ میری قبر پر آ کر یا محمد کہہ کر پکاریں گے تو میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں سعید ابن مسیب سے روایت کی کہ میں نے واقعہ حرہ کے موقع پر دیکھا جبکہ مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی دوسرا نہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا مجھے حضور کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اسی طرح ابن سعد نے سعید ابن مسیب سے روایت کی کہ ایام حرہ میں جب لوگ قتل ہو رہے تھے وہ مسجد نبوی کے اندر تھے، فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو میں قبر مبارک سے اذان کی آواز سنتا تھا۔ امام دارمی نے اپنی مسند میں فرمایا کہ مروان ابن محمد نے سعید ابن عبدالعزیز سے روایت کی کہ جن ایام میں حرہ کا واقعہ پیش آیا ان دنوں مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ تکبیر کہی گئی۔ ان ایام میں سعید ابن مسیب مسجد نبوی میں مقیم رہے، قبر انور سے جب ایک آواز آتی تو انہیں نماز کا وقت معلوم ہو جاتا۔ ان روایات و احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کرام کے حق میں فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، یہ مت گمان کرو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو شہداء کے مقابلے میں زندہ ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ وہ شہداء کی بنسبت بہت زیادہ بزرگی اور عظمت والے ہیں۔ ہر نبی میں شہادت اور نبوت دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کا آیت کے عموم میں پایا جانا ظاہر ہے۔ ابو یعلا، طبرانی اور حاکم نے اپنی مستدرک اور بیہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کئی مرتبہ قسم کھا کر یہ کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں تو میں اسے زیادہ پسند کروں گا بنسبت اس کے کہ میں ایک بار قسم کھا کر کہوں کہ آپ شہید نہیں ہوئے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا اور شہید بھی بنایا۔ بخاری اور بیہقی میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں فرماتے تھے کہ میں اس وقت تک اس کھانے کی تکلیف بدستور محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اب اس کھانے نے میری شہرت کو قطع کر دیا ہے۔ اس حدیث کے بموجب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ٹھہرے تو نص قرآنی سے قبر انور میں آپ کا زندہ ہونا بھی ثابت ہو گیا، چاہے عموم لفظ سے ہو یا مفہوم موافقت سے ہو۔ امام بیہقی نے کتاب الاعتقاد میں فرمایا کہ انبیاء کو قبض ارواح کے بعد ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں، لہذا شہیدوں کی طرح وہ بھی یقینی طور پر اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ امام قرطبی نے تذکرے میں صعقے کی حدیث کو اپنے شیخ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ موت عدم محض کو نہیں کہتے، بالکل معدوم ہو جانے کو نہیں کہتے، بلکہ موت تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شہداء اپنے قتل اور موت کے بعد زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری حاصل کرتے ہیں، اور یہ امور دنیا میں زندوں کی صفتوں میں سے ہیں۔ جب شہداء کا یہ حال ہے تو انبیاء بطریق اولا اس کے مستحق ہیں، اور یہ بات محقق ہے کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی۔ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات شب معراج میں بیت المقدس میں اور آسمانوں میں انبیاء سے ہوئی، اور آپ نے موسیٰ کو ان کی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور نے یہ بھی بتایا کہ آپ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں وغیرہ ذالک۔ پتہ چلا کہ انبیاء کی موت صرف اس امر کی طرف راجع ہے کہ وہ ہم سے اس طرح غائب کر دیے گئے ہیں کہ اب ہم عادتاً ان کو نہیں پا سکتے اگرچہ وہ زندہ موجود ہیں، اور ان کا حال ایسا ہے جیسے ملائکہ کرام کا کہ وہ بھی زندہ اور موجود ہیں، لیکن انہیں ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا جو اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے خصوصی کرامتوں کے ساتھ نوازتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد زندہ ہیں؟ فرماتے ہیں جی ہاں۔ استاذ ابو منصور عبد القاہر ابن طاہر بغدادی فقیہ ہیں، اصولی بھی ہیں، اور شوافع میں کے بڑے بڑے بزرگوں کے استاذ بھی ہیں۔ وہ بہت سی چیزوں کے جوابات میں فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب متکلمین محققین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور اپنی امت کی طاعت کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اور گنہگاروں کے گناہوں سے غمگین ہوتے ہیں، اور ان کی امت میں جو ان پر درود بھیجتا ہے وہ انہیں پہنچتا ہے۔ یہی استاد ابو منصور فرماتے ہیں کہ انبیاء کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے، اور زمین بھی ان کے کسی حصے کو نہیں کھا سکتی۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں فوت ہوئے، اور ہمارے نبی نے خبر دی کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث معراج میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں چوتھے آسمان پر دیکھا، اور آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا پر دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا تو انہوں نے مرحبا کہا۔ جب ہمارے لیے یہ اصل ثابت ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی وفات کے بعد زندہ ہو گئے، اور وہ اب بھی نبوت پر بدستور قائم ہیں۔ شیخ السنہ حافظ الحدیث ابو بکر بیہقی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ قبض ارواح کے بعد انبیاء کی روحیں انہیں لوٹا دی جاتی ہیں تو وہ شہداء کی طرح بالیقین اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد یقیناً سچا ہے کہ ہم امتیوں کا درود حضور پر پیش کیا جاتا ہے، ہمارا سلام بھی حضور کو پہنچتا ہے۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ امام بیہقی نے پھر فرمایا کہ ہم نے حیات انبیاء پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک قبض ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں،
اور اس کے برگزیدہ اور ساری مخلوق میں بہترین اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ کا حضور پر درود ہو۔ اللہ ہمیں ان کی سنت پر زندہ رکھے، ان کی ملت پر موت دے، اور ہمیں ان کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جمع کر لے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ شیخ عفیف الدین یافعی فرماتے ہیں، اولیاء اللہ پر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن میں وہ آسمانوں اور زمینوں کے حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ انبیاء کو مردہ نہیں بلکہ زندہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے موسیٰ کو ان کی قبر میں زندہ دیکھا۔ اور امام یافعی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیزیں انبیاء کو بطور معجزہ مل سکتی ہیں وہ اولیاء کرام کو بطور کرامت مل سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایسی چیز نہ ہو جس میں دعوت معارضہ پائی جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا انکار سوائے جاہل کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کی حیات میں علماء اعلام کے بے شمار روشن بیانات ہیں، اور اس کے علاوہ جن روایتوں سے اس مسئلے کے مخالفین نے اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض، اس کے شبہات اور اس کے جوابات میں اس کے بعد کی نشست میں دوں گا۔ وصلی اللہ علی النبی